علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ دوست تھے، میں میسن کا کام کرتا ہوں، تو مجھے یہاں سے ان کے ریفرنس سے لاہور ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر نوین صاحب، ان کا کام کرنے گیا۔ کافی باتیں ہیں، تو آخری دن جب میں بیٹھا تھا، حساب کتاب تھا، چلنے لگا، میں نے کاپی اٹھا کر میں نے دی۔ یہ تحدیث بن نعمت پہ میں بات بتا رہا ہوں۔ میرا دل خوش ہوتا ہے جب کسی کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے، تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ تحدیث بن نعمت پہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات بتانے سے اگرچہ کسی کے دل پہ اتر جائے میری بات، نہ بھی اترے، تو میرا جو ہے ایمان میں بڑھاوا ضرور ہوتا ہے، اور مجھے یہ باتیں موٹیویٹ کرتی ہیں۔ میں اپنے محاسبے کے لیے میں یاد کرتا رہتا ہوں، ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اللہ پاک مزید توفیق ہے۔ تو میں نے کاپی نکالی، میں نے کہا یہ حساب کتاب ہے۔ کمال، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کاپی، انہوں نے کہا آپ کاپی اپنے پاس رکھیں، بس مجھے بتا دیں۔ تقریباً 3-4 مہینے کام ہوا تھا، لیتے رہے، لکھتے رہے، میں اپنی جگہ لکھتا رہا، وہ اپنی جگہ۔ تو انہوں نے کہا آپ بتا دیں کہ کاپی کو چھوڑیں، میں آپ پر جو ہے اتنا اعتماد رکھتا ہوں، اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں بقایا کتنا ہے۔ میں نے بتایا، انہوں نے 20,000 ایکسٹرا دیا اور ہمیں الوداع کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے ایسی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے انسان جو ہے ایمان میں بھی بڑھاوا ہوتا ہے، تو تقوی میں بھی بڑھاوا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک بات اور پوچھی، کہا عطاء الرحمن مجھے یہ بتاؤ، آج تک جتنے منتھ ہوئے ہیں، آج تک آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ فلاں بندہ خراب ہے، کام نہیں کرتا، اس کو بھگا دیں؟ جیسے لیبر کی عادت ہوتی ہے کہ ٹانگیں کاٹنے کی دوسروں کی۔ تو اللہ نے میری سمجھ میں ڈالا، میں نے ایک ہی بات میں بات ختم کر دی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، میرے استاد محترم نے بتایا ہے کہ اپنے کام پر فوکس رکھو، کسی سے حسد مت کرو، تیرا جو نصیب ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، کسی سے حسد کرنے سے تیرا جو مقدر ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ تو میں جب ایمانداری سے، لگن سے، انتھک محنت سے کام کر رہا ہوں، تو مجھے ڈاؤٹ ہی نہیں کہ میں کوئی ویک پوائنٹ دوں یا میرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا۔ الحمدللہ میرے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، انسان ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کاٹتا۔ انہوں نے کہا کارپینٹر تو نے بلایا، پینٹ والا بھی تو نے بلایا، اور باقی میسن وغیرہ بھی بلائے، تو ہر بندے نے آپ کی ٹانگ کاٹنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا عطاء الرحمن میں ان کی مانتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں بڑے، تو آپ ہمارے گھر کے فرد بن کر یہاں آپ نے کام کیا، ان کو ہینڈل کیا، آپ نے میرے کام کو نمٹانے کی کوشش کی، اس میں آڑ نہیں بنی۔ آپ نے یہ سبق سیکھا کہاں سے؟ میں نے کہا یہ کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے، دوسرا میرے استاد محترم کو جاتا ہے، اور علماء کرام کے بیانات، اللہ پاک علماء کرام کی زندگیاں دراز فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ منسلک ہونے سے یہ ایمان کی کیفیت بنی۔ اللہ پاک سب کو ایسے اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بار بار کہتا ہوں، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں، کام پہ بھی ڈریس کو پریس کر کے جاتا، اور جیسے انسان آفس میں جاتا ہے کام بھی کرتا،
لیکن ایک شخص تھے، عالم تھے، انہوں نے کمال بات کی، کہا کہ جو کاریگر ہوتا ہے نا اپنے کپڑوں کو مٹی نہیں لگنے دیتا، جو کاریگر نہیں ہوتا وہ شام تک جو ہے نا اپنا منہ سمیت جو ہے ساری کنک جو ہے نا مل کے ہاتھ لبیڑ کر پیر لبیڑ کر جو ہے نا برا حال بھونکے دیاڑے اس کے ہوتے ہیں۔ میں ان کی بات کو فرسٹ بات کہتا ہوں، سیکنڈ نہیں کرتا۔ انہوں نے بات جو ہے کہ جو استاد محترم ہمارے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کاریگر ہو اس کے کپڑے میلے ہوں، کیوں؟ کام کرتا ہے ہاتھ سے کرتا ہے تو کپڑوں سے تھوڑی کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے استاد محترم بھی، ان کی پرسنالٹی بھی ایسے تھی، وہ بھی پریس کر کے کپڑے الحمدللہ جیسے صبح جاتے شام کو ویسے ہی آتے۔ صبح جو ہے ظہر عصر جو ہے کبھی مغرب بھی راستے میں ہو جاتی، نماز بھی پڑھتے اور پرسنالٹی ایسے ہی رکھتے۔ اکثر تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ کام کراؤ، کام جب ہم کریں گے تب پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، کام پہ ہوں، آفس میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں مسلمان ہیں، مسلمان بن کر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔